بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل لنا نخل لابی طلحہ یتبرز لحاجتہ قال وبلال یمشی وراہ یکرم نبی اللہ ان یمشی الی جنبہ فمر نبی اللہ بقبر فقام حتی تم الیہ بلال فقال ویک یا بلال هل تسمع ما اسمع قال ما اسمع شیئا قال صاحب القبر يعذب قال فسئل عنہ فوجد یہودیا۔ یہ روایت بھی مسند احمد سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 12530۔ اس سے پہلے جو 16 روایات گزر چکی ہیں اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق جو قاعدہ میں نے بیان کیا تھا ٹھیک وہ روایتوں میں اسی طرح سامنے آتا ہے۔ وہ قاعدہ کیا تھا کہ انسانوں کی 2 صورتیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، مہلت دی ہے، اچھائی برائی کا کچھ ارتکاب ہوتا ہے، اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے محشر کا دن ہے۔ وہ یہاں سے رخصت ہوں گے تو بس سلا دیے جاتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں فیصلہ ہوا۔ تو جن لوگوں کے لیے دنیا میں فیصلہ ہوا ہے، اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں ایک مضمون ہے خدا کے فیصلے، اس میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ 2 ہی گروہ ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو رسولوں کے براہ راست مخاطبین بنے، یعنی اللہ نے کسی قوم میں اپنا رسول بھیج دیا اور جب رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی قیامت صغریٰ وہ اس دنیا میں برپا ہو جاتی ہے، اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا فیصلہ اس دنیا میں رسولوں کی بعثت کے بعد ہوا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 قومیں ہیں جن کا فیصلہ ہوا ہے، اس میں جو افراد تھے ان کے لیے دنیا ہی میں عذاب اور ثواب دونوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، دنیا ہی میں ہو جاتی ہے، اور جب دنیا میں ہو جاتی ہے تو پھر قبر میں بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور قیامت میں اٹھیں گے تو قرآن کے الفاظ میں یردون الی اشد العذاب، یعنی اگر وہ عذاب کے مستحق ہیں تو پھر وہاں وہ سخت ترین عذاب یعنی جہنم کے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور اگر صالحین ہیں، ظاہر ہے کہ رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے جیسے صحابہ کرام ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ دنیا میں ان کو سرفرازی ملی، جیسے دنیا میں اللہ نے ان کو ایک سلطنت دی اور ان کے ساتھ نجات کا معاملہ کیا۔ تو ایک گروہ وہ رہا ہے، ظاہر ہے تاریخ ختم ہو گئی، وہ گروہ بھی اب ختم ہو گئے۔ دوسرے اللہ کی وہ منتخب امت ہے جس کو پیغمبروں ہی کی طرح سے اللہ نے انتخاب کیا اور پھر قومی حیثیت سے نبوت کے منصب پہ فائز کیا، وہ ذریت ابراہیم ہے۔ اس کے ایک حصے کا فیصلہ بھی اسی دنیا میں ہو چکا ہے۔ وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل، یہود، ان کا فیصلہ بھی ہو چکا۔ تو اب یہ 17 حدیث سے ان کے معاملات زیر بحث آ گئے، یعنی مدینہ میں ظاہر ہے کہ یہود تھے، وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق عذاب کے، ان کا معاملہ ہی وہی ہے، ان کے لیے دنیا سے عذاب شروع ہو چکا ہے۔ سورہ اعراف میں اس عذاب کی تفصیل بیان کی ہے، سورہ مائدہ میں، آل عمران میں اس کو بیان کیا ہے، تو وہ دیکھا جا سکتا ہے سب کا سب۔ تو اسی ذیل کی یہ روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی ابو طلحہ کے ایک باغ میں رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے۔ ابو طلحہ نے یہ باغ دے دیا تھا تو اس لیے انہوں نے اس طرح اس کو بیان کیا۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے دیہاتی معاشرے میں تو اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، جیسے آج آپ کے بیڈ روم کے ساتھ آپ کو ٹوائلٹ مل جاتا ہے، بیت الخلاء مل جاتا ہے۔ باہر ہی جانا ہوتا تھا، جنگل پھرنے کے لیے لوگ جاتے تھے عام طور پر، تو باغوں میں فصلوں میں جا کے رفع حاجت کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے
اس باغ میں کسی مناسب جگہ پر رفع حاجت کے لیے۔ بلال آپ کے پہلو میں چلنے کی بجائے آپ کے اکرام میں پیچھے چل رہے تھے، یعنی صحابہ اکرام ظاہر اللہ کا پیغمبر ہے تو کوشش کرتے تھے کہ کوئی بے ادبی کی چیز نہ ہو جائے، تو ذرا ایک قدم پیچھے چل رہے تھے وہ۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو آپ وہاں رک گئے۔ اتنے میں بلال بھی، یعنی ذرا پیچھے تھے تو وہ بھی پہنچ گئے، جب آپ رک گئے تو وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بلال، کیا تمہیں بھی وہ آواز سنائی دے رہی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشاہدہ ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبروں پر وحی بھی آتی ہے، اس وحی کی بھی سورہ شورا میں مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں، جیسے کہ سیدنا موسیٰ نے سنی، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، فرشتہ بھیج دیتے ہیں وہ وحی کر دیتا ہے، تو مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ انہی میں ایک چیز وہ مشاہدات ہیں جو بعض اوقات بیداری میں اور زیادہ تر رویا میں ہوتے ہیں، یعنی سوتے میں۔ اسی جگہ پہ آدمی کھڑا ہے اور کوئی حقیقت کھول دی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سامنے کی کوئی چیز ہو، وہ آسمان کی چیزیں کھول دی جاتی ہیں، جنت دوزخ کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مشاہدات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج گرہن کی نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور بعد میں کہا کہ جنت دوزخ میرے سامنے لائے گئے اور ایسے قریب تھے میرے مصلے کے کہ مجھے لگا کہ میں کوئی خوشہ ان کے پھل کا توڑ لوں گا اس موقع پر۔ رویا کے مشاہدات میں سب سے بڑا واقعہ وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا سفر کرایا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ نیند کے عالم میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نجم کے مشاہدات ہیں، وہ اسی زمین پر ہوئے ہیں، لیکن اس میں آسمان کے حقائق کھول دیے گئے، حضور نے ان کو دیکھا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے آواز سنی، یہاں اس نوعیت کا ایک معاملہ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جب سنی تو ساتھ بلال بھی ہیں، تو آپ کو خیال ہوا کہ یہ بھی تو سن رہے ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ پیغمبری کے ساتھ اس وقت کیا، وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تجسس ہوا کس کی قبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہودی تھا۔ تو یہ اب گویا ان کے معاملات زیر بحث آ گئے۔ صورتحال وہی ہے، قانون وہی ایک ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ سب روایتیں اس کو بالکل متعین کر دیں گی، جیسے پیچھے 16 روایتوں میں بالکل متعین ہو کر سامنے آ گیا کہ یہ منکر نکیر کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممثل کر کے دکھانا اور پھر پوچھنا، یہ سب معاملات کن کے بارے میں ہیں؟ جن کی طرف رسول اللہ کی براہ راست بعثت ہوئی، جن کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ثواب دونوں دیے، اور پھر برزخ میں بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوں گے۔ تو یہود کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی معذب قوم ہے جس کے لیے یہی فیصلہ سنایا گیا۔ کب سنایا گیا؟ جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یعنی ایک رسول کو ان کے لیے بھی آخر میں بھیجا گیا، لیکن چونکہ یہ قومی حیثیت سے منتخب تھے تو اس لیے محض براہ راست مخاطبین تک عذاب محدود نہیں رہا، وہ بھی آیا، اور وہ 70 عیسوی میں آیا۔ اس کی پیشین گوئی بھی سیدنا مسیح نے پوری طرح کر دی تھی، اور وہ رسولوں کے عام قانون کے تحت آیا، لیکن ان کی خصوصی حیثیت کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وقتاً فوقتاً اس دنیا میں مختلف قومیں اٹھیں گی اور وہ اٹھ کر ان کو بدترین عذاب سے دوچار کر دیں گی۔ یہ آخری واقعہ جو ہماری قریبی تاریخ میں پیش آیا ہے وہ ہٹلر کے ذریعے سے بہت غیر معمولی معاملہ ہوا۔ اسی طرح دنیا میں ہوتا رہا ہے، کبھی کبھی البتہ ان کے لیے اچھے مواقع بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا کہ اچھے مواقع کا کیا مطلب ہے۔ تو بتا دیا کہ قیامت تک مسیحیوں کا سیاسی غلبہ ان کے اوپر قائم رہے گا، یعنی اس میں قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ یہ پیشین گوئی کی ہے، اور یہ بتایا ہے یہ یہود بجائے خود اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی دینونت یا قیامت صغریٰ یا آنے والی جو قیامت ہے اس کی دلیل ہے۔ ہر وقت وہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے جزا و سزا برپا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب